کو یاد کر کے، ان کے عرس منا کے، ان کی فاتحہ خوانی کر کے، ان کی دیگیں چڑھا کر دراصل ان کی تعلیمات کو یاد کرنا چاہتے ہیں، ان کے فرمودات، ان کے ارشادات، ان کے بتائے ہوئے طور و طریقے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے سلوک، ان کے جس تبلیغ سے انہوں نے ہندوستان کے اندر، جہاں بالکل اس ہندوستان کے اندر کوئی اسلام کا جاننے والا نہیں تھا، خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کردار کی وجہ سے، اس تبلیغ کی وجہ سے اس ہندوستان کے اندر وہ اسلام کا گلدستہ کھلا کہ آج بھی یہاں بزرگان دین، اولیاء کرام کا ایک مرکز پایا جاتا ہے، اور قرآن پاک سے محبت کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، دین اسلام کے ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ دراصل خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کے ذریعے سے ہوا۔ حالانکہ اس سے قبل خواجہ پاک جب تشریف نہ لائے، اس سے قبل شہاب الدین غوری کتنے مرتبہ اس ہندوستان پر حملہ آور ہوا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے زور و طاقت کی وجہ سے ہم اس ہندوستان پر ہم قابض ہو جائیں اور یہاں کے لوگوں پر حکومت کریں، لیکن اسے یہ کامیابی نہ ملی۔ خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کسی لاہو لشکر کے آئے، اور انہوں نے صرف اللہ اور اس کے رسول پر جب بھروسہ کیا تو تبلیغ جب شروع کی، ان کے جو اخلاق تھے، جو کردار تھے، جس کی وجہ سے اس ہندوستان کے اندر وہ اسلام پھیلنا شروع ہوا اور لوگ اسے ماننے پر مجبور ہوتے گئے۔ بزرگوں وہ کون سی چیزیں ہیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارگاہ میں ایک لاہور سے ایک فقیر آتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں، اور آنے کے بعد خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں کچھ مٹھائی تحفہ پیش کرتے ہیں کہ یا خواجہ اسے آپ تناول فرما لیں، ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ وہ خواجہ پاک جن کے پاس آنے کے بعد کچھ بھی چیز کو فوراً وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اپنے پاس کچھ نہ رکھتے۔ خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مٹھائی کو کھا لیتے ہیں، جبکہ وہ دن جو تھا وہ جمعرات کا دن تھا، اور خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمول تھا کہ جمعرات کے دن وہ روزے سے رہا کرتے تھے۔ جب ان کے مریدین نے یہ بات دیکھی کہ خواجہ پاک آج جمعرات کا دن ہے، دوپہر کا وقت ہے، انہوں نے ان کے کہنے پر مٹھائی کھا لی۔ جب وہ لوگ وہاں سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے مریدین اسے چاہنے والے پوچھتے ہیں کہ خواجہ ہمیں بتائیں تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے کہ خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے کیا جمعرات کا دن ہے کہ آپ نے روزے سے نہیں تھے، کیا آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا؟ خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے روزہ رکھا تھا۔ کہتے ہیں پھر آپ نے مٹھائی کو کھا لی؟ کہتے ہیں کہ ہم نے، کیا آپ کو یاد نہیں تھا؟ کہتا ہے ہمیں یاد بھی تھا، اور ہمیں یہ بھی معلوم کہ ہم آج روزے سے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے کہنے کے باوجود آپ نے مٹھائی کیوں کھائی؟ تو خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جملہ سنو بزرگوں، خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہم نے نفل روزے رکھے تھے، نفل روزے کے قضا رکھنے کے بعد واجب ہو جاتی ہے، تو ہم نے اگر روزہ توڑ دیا تو بعد میں اس کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم نے ان کے دل توڑ دیے ہوتے، جو لاہور سے یہاں آیا ہے ہماری محبت میں ہم سے ملاقات کے لیے، ان کا دل اگر ٹوٹ جاتا تو ان کی دل کا وہ ٹوٹنا، اس کا تقاضا کیسے پورا ہوتا، اور ان کے دل کو آخر کون، ٹوٹے ہوئے دل کو کون جوڑ سکتا تھا؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے اور لوگوں کے دل کو جوڑنا انہوں نے سکھایا۔ وہی خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارگاہ میں ایک غیر مسلم ایک ہندو آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم دہلی کے رہنے والے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ دہلی کا جو بادشاہ شمس الدین التمش وہ آپ کے مرید کا مرید ہے، لہٰذا اس نے ہم پر ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے جس کو ہم پورا نہیں کر سکتے، اگر آپ ہماری کوئی سفارش کر دیں تو یقیناً وہ بادشاہ ہماری ٹیکس کو کم کر دے گا۔ حضرت خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، فوراً تیار ہو جاتے ہیں، اور تیار ہونے کے بعد خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے فوراً پیدل دہلی کے لیے نکل جاتے ہیں۔ جب دہلی آتے ہیں، میں مختصر کر کے بتاؤں، شمس الدین التمش سے ملاقات ہوتی ہے۔ شمس الدین التمش کہتے ہیں کہ یا خواجہ آپ اشارہ کر دیتے ہیں، وہاں سے خط بھیج دیتے یا کسی کو بھیج دیتے، آپ کی جو بھی بات ہوتی میں اسے فوراً پورا کر دیتا، آپ کے حکم کو پورا کرنے میں کچھ بھی دیر نہ لگاتا، لیکن باوجود اس کے آپ خود بخود وہاں سے چل کر آئے۔ آخر یہ اتنی زحمت، اتنی آپ نے پریشانی کیوں اٹھائی، یا خواجہ آپ نے اتنا پریشانی کیوں اٹھائے؟ خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ فرمایا کہ شمس الدین التمش، ہم اگر کہہ دیتے اس کا کام تو بن جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک غریب، کسی ایک یتیم، کسی ایک ایسے شخص کی جو پریشانی میں مبتلا ہو، اس کی پریشانی کو دور کرنا اور اس کی مدد کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مسجد نبی میں 1000 نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے، نفل نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ کسی غریب، کسی یتیم، کسی غریب کی آپ مدد کریں۔ تو یہ سنت کیسے پوری ہوتی؟ تو بزرگوں ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے دل کو جوڑنا سیکھیں، خواجہ پاک نے جو تعلیم دی اس تعلیم کو اپنے اندر اپنائیں۔